إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة صدق الله العظيم. محترم حاضرین، عزیز نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، بزرگوں اور معصوم بچوں، اس وقت ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ کی مسجد میں قرآن کریم، قرآن مقدس مکمل ہوا. آپ کے امام صاحب حضرت مولانا محمد نعیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے آپ حضرات کے درمیان میں رہ کر قرآن کریم کو اچھے انداز میں تجوید و رعایت کے ساتھ سنایا، اور اسی طریقے سے اسی مکتب میں پڑھنے والے حافظ محمد بلال، انہوں نے قرآن کریم کو سماعت کیا، قرآن کریم کو سنا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہم ان بچوں کا جتنا بھی حوصلہ افزائی کریں گے اتنے ہی ہمارے لیے مفید ہوتے چلے جائیں گے. اس وقت کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو طریقہ، جو راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے. میرے بھائی، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو آج کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور میرے بھائی، یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زائد صدیاں گزر چکی ہیں. ہاں، لیکن جس حالت کے اندر یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا بعین ہی اسی طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہاں، اس کے کسی ایک لفظ یا جملے کے اندر، کسی ایک ورڈ کے اندر کہیں بھی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، اس کے بالمقابل آپ دوسری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہو چکا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے. اور ان کتابوں کو ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر یعنی توریت اور زبور، انجیل، ان کے اندر تحریف و تبدیل کر ڈالی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ،
وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ۔ میرے بھائیو، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باری تعالیٰ نے لعنت بھی فرمائی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اسی کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل سدل کر لکھ ڈالتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر عوام کے سامنے کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں کچھ پیسے وغیرہ حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہ ہلاک و بربادی ہو جائے گی وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی ہے، اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ان تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر دی گئی، اور بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ ان تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر دی گئی، اور ان کتابوں کو ماننے والے شرک و بت پرستی کا شکار ہو گئے، شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے۔ اس طرح سے شرک و بت پرستی کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اسی کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ اس طرح سے جو لوگ توریت، زبور، انجیل ان تمام کتابوں کو مانتے تھے وہ بت پرستی کے اندر شکار ہو گئے۔ اس طرح یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجیے، آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ان تمام کتابوں کی حقانیت اور ان کے فوائد بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ تاریخ میں اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں، یہاں شر پسند عناصروں نے، شر پسند جماعتوں نے حتی المقدور قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ حفاظ قرہ اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنے کو ناکام بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت کو تا قیامت ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے بندگان خدا موجود رہے اور ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ فیوچر میں بھی رہیں گے، جو اس فتنے کا سبب کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں، ہاں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جب بھی یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے تو فوراً
اس فتنے کو ہلاکما کر دیا جاتا ہے، فوراً اس فتنے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی خبیث اس قرآن کریم کے 26 آیتوں کو ہٹانے کی سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کرتا ہے تو میرے بھائی علماء کرام کی جماعت آگے آئی ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ہر دور کے اندر علماء کرام نے فتنوں کا جو ہے مقابلہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مختصر سا واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اصل خطاب حضرت مفتی عبداللہ صاحب آپ کے درمیان میں آ چکے ہیں، اصل خطاب اور اصل نصیحت ان کی ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ امام قرطبی کے حوالے سے قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر نقل کیا گیا، جو واقعہ معاندین اسلام اور حاسدین قرآن کے لیے عبرت سے لبریز ہے، عبرت سے نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خلیفہ مامون کی عادت یہ تھی کہ اس کے دربار کے اندر کبھی علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے اور بلا تفریق مذہب و ملت اہل علم کو شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو شکل و صورت و لباس وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، ایک بہت بڑا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ جب اس نے گفتگو کی تو بڑے اچھوتے اور نرالے انداز میں اس نے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہاں، اس کا کلام بڑا فصیح و بلیغ کلام تھا۔ ہاں، خلیفہ مامون بھی اس کی بات سے متاثر ہو چکا تھا اور خلیفہ نے مجلس ختم ہو جانے کے بعد اس کو اپنے قریب بلا کر پوچھا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ خلیفہ مامون نے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے کہا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شخص چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر یہی شخص لوٹ کر آیا۔ خلیفہ نے 1 سال کے بعد پھر یہی شخص لوٹ کر آیا اور بحث و مباحثے کے اندر شریک ہو گیا اور اس اسلامی فقہ موضوع پر اس یہودی شخص نے ایک لاجواب تقریر کی۔ مجلس ختم ہو جانے کے بعد پھر خلیفہ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں وہی شخص ہوں جو گزشتہ سال آیا تھا۔ خلیفہ مامون نے اس سے کہا، ارے بھائی، اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب آپ کے مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ میرے بھائیو، اس یہودی نے جو جواب دیا وہی اس واقعے کا محصل ہے، وہی اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ آپ حضرات سنجیدگی سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے لوٹا تو میں نے تمام مذاہب کی تحقیق و تفتیش کی، میں نے تمام مذاہب کو کھرا کھوٹا پہچاننے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، میں ایک خوش نویس اور کاتب آدمی ہوں۔ ہاں، میں کتابیں لکھ کر بیچا کرتا ہوں۔ ہاں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میری کتابیں اچھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا، میں نے امتحان لینے کے لیے توریت کے 3 نسخے تحریر کیے اور میں بہت سی جگہ اپنی طرف سے تحریف و ترمیم کی اور پھر میں ان نسخوں کو لے کر کنیسہ کے اندر پہنچ چکا۔ وہاں پر یہودیوں نے بڑی خوشی سے نسخوں کو خرید لیا اور پھر یہی کام میں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا اور اس کے نسخوں کو بھی لے کر میں مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا اور میں نے جس مسلمان کو بھی کوئی نسخہ پیش کیا اس نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق و تفتیش کی، اس کو اچھی طرح دیکھا بھالا کہ کہیں اس کے اندر کمی زیادتی تو نہیں ہے۔ اور جب کسی شخص کو مسلمان کو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی تو فوراً لینے سے انکار کر دیتا اور مجھے واپس کر دیتا۔ میرے بھائی، اس یہودی شخص نے کہا، اس یہودی آدمی نے کہا، اس واقعے سے میں نے سبق لیا ہے کہ یہ کتاب بالکل محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ یقیناً اس کے اندر کہیں تحریف و ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب بالکل محفوظ ہے اور جس مذہب کی کتاب بالکل محفوظ ہو اس کا دین بھی افراط و تفریط سے بالکل پاک ہوگا۔ اس نے کہا، اسی وجہ سے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔
یہ قرآن کریم تو وہ ہے، آج کا اگر نوجوان نسل قرآن کریم کو پڑھے تو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آج کا نوجوان قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، سمجھے گا، تو اس کی ایک اچھی لائف بن جائے گی، ایک اچھی زندگی گزارنے والا وہ شخص، وہ انسان بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں قرآن کریم کو ہر وقت کے اندر پڑھنا ہوگا، اور خاص طور سے میں نوجوان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایسی طاقت ہے، اگر ہم جتنا بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، من صلی فریضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد دل سے دعا کی، فلہ دعوۃ مستجابہ، دل سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ۔ یہاں جس شخص نے قرآن کریم کو مکمل کیا، قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، جو دعا کی جائے گی، فلہ دعوت مستجابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج آپ حضرات کی مسجد میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے، قرآن مقدس مکمل ہوا ہے، آپ حضرات جانے کی فضا نہ بنائے، دعا کے اندر شریک ہو کر، اور جب یہ مجلس ختم ہو جائے تب یہاں سے رخصت ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر دور کے اندر جب بھی قرآن کریم کے مقابلے میں قرآن کریم کے خلاف کسی شخص نے بات کی ہے تو علماء کرام بھی آگے آئے ہیں۔ انگریز نے جب قرآن کریم کو مٹانے کا سلسلہ شروع کیا اور ہزاروں لاکھوں قرآن کریم نظر آتش کر دیے گئے اور دریا کے اندر بہا دیے گئے، دریا کے اندر ڈال دیے گئے، اور انہوں نے یہ سوچا، انگریز نے یہ سوچا کہ جب یہ قرآن کریم نہ ہوگا، جب یہ قرآن کریم نہ رہے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی دوران جب انگریز پانی پت پہنچا، جو اس وقت تعلیم قرآن کریم کا گہوارہ تھا، وہاں ایک معلم حافظ صاحب نے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو پکڑا، ان سے کہا کہ وہ ایک سے کہا کہ تم قرآن کریم کو پڑھو، اور دوسرے سے کہا کہ تم قرآن کریم کو سنو، اگر کہیں غلطی آ جائے تو تم کو لقمہ دے دینا۔ یہ منظر، یہ تمام کی تمام باتیں، وہ منظر وہ انگریز دیکھ رہا تھا، اور انگریز دیکھ کر حیران مشتاق رہ گیا۔ آج الحمدللہ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج اگر ساری دنیا کے اندر پریس اور چھاپے خانے بند کر دیے جائیں، ساری دنیا کی لائبریریاں اور کتب خانے نظر آتش کر دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت تباہ اور اشاعت پر پابندی لگا دی جائے تو چند دن نہیں گزریں گے کہ پورے عالم سے کتاب نام کی ہر چیز ناپید ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام اسباب کے معطل ہو جانے کے باوجود پھر بھی یہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں باقی رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کا دار و مدار نہ کتابت پر ہے، نہ طباعت پر ہے، نہ کاغذ قلم اور دوات پر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے انسانوں کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس معصوم زبان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ پریس اور چھاپے خانے یہ تو آج کی ایجاد ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت تو ان تمام چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ آج ہمارے ہاتھوں میں کچھ قرآن کریم موجود ہے جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرو کہ قرآن کریم روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ہاتھ اٹھا کر سبھی حضرات انشاءاللہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ہم اپنے معصوم بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے. ہم بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.